السلام علیکم۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ آپ سے دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ آپ سے صرف رسماً ملاقات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگوں کے آپ کے ساتھ مفادات بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، اگر آپ کسی تکلیف میں آ جائیں اور اگر آپ کسی پریشانی میں گھر جائیں تو کچھ لوگ آپ کا دکھ بانٹنے کے ارادے سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ رسماً آپ کے اس درد کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کو دعا دے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اس دکھ میں ہیں، اللہ کرے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پس پردہ آپ کے دکھ میں خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ کے دکھ میں شرکت کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ پس پردہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں وہ بھی تکلیف پہنچی جو ان کے لیے تسکین کا سبب ہوتی ہے۔ انہی لوگوں میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے، انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ دل لگاؤ ہوتا ہے، وہ آپ سے سچ میں پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ وہ پس پردہ آپ کے اس دکھ کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بتانا مناسب بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس دکھ کا ازالہ یہ ہے اور ہم آپ کے دکھ کو دور کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پس پردہ آپ کا درد دور کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ بھائی یا ہمارا یہ باپ اس مصیبت سے نکل جائے۔ اس کے لیے وہ مالک کائنات سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، پس پردہ مالک کائنات کو آپ کے دکھ کو دور کرنے کے لیے التجائیں بھی کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی عملی طور پہ بھی وہ آپ کے درد کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، سارے درد دعا سے ہی دور ہوتے ہیں۔ کسی بھی درد، کسی بھی تکلیف کے لیے مالک کائنات سے دعا مانگنا تو شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے درد، بلکہ میکسیمم جو تکالیف ہوتی ہیں وہ پریکٹیکلی کوشش سے ہی دور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے مالک کائنات سے دعا کریں گے تو یہ اس سنت کے خلاف ہے، اس نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ انہیں معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح جب بھی ہمیں کسی تکلیف کا سامنا ہو تو ہم اسے دور کرنے کی پریکٹیکلی کوشش لازمی کریں گے، اور یہ فطرتی عمل ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے صرف دعا پہ اکتفا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہوں گے وہ اس مرض کو، اس درد کو، اس تکلیف کو دور کرنے کی پس پردہ کوشش کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کی بھیڑ میں آپ ان لوگوں کو جانچنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کی بھیڑ میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے درد کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو آپ کو صرف دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ تیسری قسم کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں، بلکہ ضرور پرکھیں جو آپ کے درد میں خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے اس درد کو اللہ کی مرضی کہہ کے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے اور اب اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، آپ یقین جانیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کہ کیونکہ کوئی بھی مرض دنیا میں تب آتا ہے جب اس کا علاج مالک کائنات بھیج دیتا ہے، اور کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف دعاؤں پہ نہیں ٹال سکتے۔ وہ بندہ آپ کے ساتھ بہترین مخلص ہے جو پس پردہ آپ کی بیماری، آپ کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی آپ کا حقیقی ہمدرد۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔